الحم سے لے کے والناس تک قرآن مجید اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے جو اللہ کی طرف سے میسنجر تھے، پیغام لے کر آئے، وہ ایک ہی بات انسان کو سمجھاتے رہے، اور وہ بات ہے جو آج یونیورسٹیوں میں نہیں سمجھائی جا رہی، کالجز میں نہیں سمجھائی جا رہی، ہمارے تعلیمی اداروں میں نہیں سمجھائی جا رہی۔ آج میں بیان کی سپیڈ تھوڑی تیز رکھوں گا تاکہ ٹائم پہ بیان ختم ہو جائے، ورنہ وہ ہوتے پھر 15-20 منٹ کھنچ جاتا ہے آگے۔ 3 آپشن ہوتے ہیں نا یوٹیوب میں، سلو، تھوڑا فاسٹ، اور پھر ٹک 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 ایک دم تھوڑا سا فاسٹ۔ بہت زیادہ فاسٹ کیا تو میری خود سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کی کیا سمجھ میں آئے گا۔ تو تمام پیغمبر، تمام آسمانی کتابیں ایک ہی ٹاپک کو بیان کرتی رہی ہیں، اس ٹاپک کو کہتے ہیں عبودیت۔ عبد سے نکلا ہے، عبد کا معنی کیا؟ غلام، کہ ہم سب غلام ہیں پیدا کرنے والے کے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ یہ اتنی اہم بات ہے جو انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، لیکن اس بات، یہ ٹاپک ایسا ہے جس کو دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر، اسکالرز اس پہ بحث کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تعلیمی نظام میں آپ یونیورسٹیوں میں جائیں، کالجز میں جائیں، مذہب سے آپ دور ہوتے چلے جائیں گے، آپ کو مادہ پرستی کی طرف لے کر جائیں گے وہ۔ آپ جب قرآن دیکھتے ہیں الحم سے لے کے والناس تک، اللہ اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے، اپنا تعارف کرواتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، اس وقت جو لبرلزم چل رہا ہے، جو مذہب سے آپ کو دور کر رہا ہے، اور مذہبی دعوت کی مثال ایسے ہے کہ آپ کسی ریگستان میں بھوکے پیاسے پڑے تھے، آپ قافلے سے بچھڑ گئے۔ میں آج بیان کروں گا بقرعید اور حج پر انشاءاللہ، یہ اس کی تمہید ہے۔ گائے آخر میں آئے گی 5 منٹ میں، جو میرا اصل ٹاپک ہوتا ہے وہ آخر 5 منٹ میں آ رہا ہوتا ہے، اس گائے کو سمجھانے کے لیے 45 منٹ بیان کرنا پڑتا ہے، پھر وہ گائے بکرا دمبا سمجھ میں آئے گا، ایسے ہی سمجھ میں نہیں آ جاتا۔ تو عبودیت جسے کہتے ہیں، یعنی اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں الحم سے لے کے والناس تک اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ اس کے لیے میں ایک مثال سے بات سمجھا رہا تھا۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، مگر میرا گلا نہیں کھول سکی اب تک، اتنی ترقی کر لی، میرا گلا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ میری جو آپ بیانات میں میری آواز سنتے ہیں، یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ بیٹھی ہوئی آواز ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس لیے کہ گلے کو آرام چاہیے آواز کو اوریجنل کنڈیشن میں لانے کے لیے، تو وہ آرام ملتا ہی نہیں ہے، تو اب لوگ سمجھ رہے ہیں یہی سچی مچی کی ہے۔ صحیح ہے، سچی مچی کی یہ نہیں ہے، میری سچی مچی کی آواز ماشاءاللہ بہت ہٹو بچوں قسم کی ہے، لوگ کہتے ہیں۔ تو اب یہی مشہور ہو گئی ہے، یہی ہے۔ تو وہ بول کے نا، کولڈ ڈرنک سے نہیں ہے، آرام سے فرق پڑے گا، پراٹھے چھوڑنے سے ہوگا، نہیں چھوڑے جا رہے۔ خیر، بیان بھی جلدی ختم کرنا ہے، زیادہ دائیں بائیں نہیں ہم جا سکتے۔ تو ایک مثال ہے، ایک آدمی ریگستان میں پڑا ہوا ہو، قافلے سے بچھڑ گیا۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا، قافلے جا رہے ہیں، بندہ رہ گیا، کہیں واش روم میں گیا، پبلک کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ آگے نکل گئے، یہ آیا۔ واش روم بھی پورا ریگستانی ہوتا تھا پہلے زمانے میں۔ اب یہ لاوارث پڑا ہوا ہے، نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ سو کے اٹھا ہے تو اس کے پاس کھانا رکھا ہوا ہے، اس نے کھانا کھایا، اب اس کو آرام کرنا ہے، نیند آئی تو دیکھا ایک درخت لگ گیا، ایک درخت لگا،
جس جس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ چیز کا انتظام اس کے لیے ہوتا جا رہا ہے. درخت لگا ہوا ہے, ٹھنڈی چھاؤں ہے, اس میں اس نے قیلولہ کیا, آرام کیا, اس کو پیاس لگ رہی ہے, دیکھا بھائی ایک نہر کا انتظام ہو گیا, بڑا خوش ہوا یار, زبردست نہر کا انتظام ہو گیا. پھر چونکہ گھر والوں سے دور تھا, اس کو نکاح کی ضرورت محسوس ہوئی, پتہ چلا جی کوئی قافلہ آیا, اس میں 2 لیڈیز بھی چڑھ گئیں. 2 اس لیے کہ ایک پر والا ہمارا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہم مثال 2 سے شروع کرتے ہیں ہم نے. تو اب ان کے لیے شوہر نہیں ہے, اس کے پاس بیوی نہیں ہے, چلو نکاح کا انتظام ہو گیا. اس کی ہر ضرورت ٹائم پہ پوری ہو رہی ہے. اب اس کے اولاد کا وقت آیا تو پریشان ہے یار, میرے لیے یہاں اتنی مشکل سے کھانے کا انتظام ہوتا ہے, بچے کو تو دودھ چاہیے ہوگا, بہت ٹینشن میں ہے نا یہ آدمی, بچے کا کیا کروں گا میں. عقل مند ہوگا تو یہ سوچے گا کہ بھائی جو اب تک آٹومیٹیکلی سب کچھ ہو رہا ہے, غیب سے انتظام ہو رہا ہے, تو جب ایک نیا انسان آئے گا تو بھی ہو جائے گا. بالآخر بچہ ہو گیا, بچہ ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. بلے بلے بھائی, یہ حیران ہو رہا ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے, واٹس گوئنگ آن, انگلش میں کہتے ہیں واٹس ہیپننگ. ایک ہی ہو رہا ہے پنجابی میں, یہ ہو کی رہا ہے کہ جو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے آٹومیٹیکلی اس کا انتظام, بولتے کیوں نہیں, ہو رہا ہے. اس نے کہا یار یہ ہو نہیں رہا, یہ کیا جا رہا ہے, یہ ہو نہیں رہا, یہ کیا جا رہا ہے. کسی کو پتا ہے میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں, وہ 2 لیڈیز ہی کیوں چھوڑ کر گیا اگلے قافلے میں, کیا خیال ہے؟ اور درخت کا انتظام کیوں ہوا چھاؤں کے لیے, یہ کھانا کون رکھ کے چلا جاتا ہے, پیاس لگی ہے تو نہر کا انتظام کیوں ہو گیا. اب کیا ہوا کہ اس کی, یہ تو عقل مند تھا, اس نے کہا یار یہ کوئی ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے, مجھے چاہیے کہ میں اس کو تلاش کروں, میں اس کو تلاش کروں, اس کا شکر ادا کروں. پھر اس کے بچے ہوتے گئے, بچے بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ یار یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے, یہ کوئی نہ کوئی یہ کام کر رہا ہے. اور کچھ بچے کیا تھے, انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی, کالج بنایا, ریسرچ کریں گے اس نہر پہ کہ اس کے پانی کن چیزوں سے مل کے بولو بنا ہے. یہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے, اس کی لاجک کیا ہے, وہ لگ گئے لاجک کے پیچھے. اب جو شخص یہ انتظام کر رہا تھا نا, اس کو خیال ہوا کہ یار یہ ان چیزوں میں الجھ کے رہ گئے ہیں, ان چیزوں میں یہ الجھ کے رہ گئے ہیں جو پروٹوکول یا جو فائدے کی چیزیں ان کو دی جا رہی ہیں, یہ دینے والے کے بارے میں تو اب انہوں نے تجسس ہی چھوڑ دیا ہے. اس نے اپنے میسنجر بھیجے, نمائندے بھیجے سمجھانے کے لیے کہ یار تم دودھ کی اجزائے ترکیبی پہ تو بڑا تم نے یونیورسٹیاں بنا لی کہ ماں کے دودھ میں کیلشیم کتنا ہے, میگنیشیم کتنا ہے, پوٹاشیم کتنا ہے, اور مٹھاس کتنی ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ تو بڑا زبردست تمہاری ریسرچ ہے. اصل میں یہ تو جس نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں اس کے انٹروڈکشن کے لیے, اس کے تعارف کے لیے یہ چیزیں تھیں. تو بچے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. کچھ نے ان کی بات پر ایمان لائے اور کہا کہ بھائی ہم ان چیزوں کی تحقیق تو کرتے رہیں گے, لیکن سب سے پہلے اس کو تلاش کرنا ضروری ہے, اس سے دل لگانا ضروری ہے, اس سے محبت کرنا ضروری ہے جس نے ہمارے باپ دادا پر یہ احسانات کیے ہیں. دوسرے مادہ پرست تھے, انہوں نے کہا یہ پرانے زمانے کے دقیانوس لوگ ہیں جو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہٹا رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ پرانے زمانے کے گھٹیا دقیانوس لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بنانے والے کو تلاش کرو, جس نے نہر کا انتظام کیا, جس نے درخت لگایا, جس کی چھاؤں میں ہم سوتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں, اور جناب کھانا رکھ کے چلا جاتا ہے, اور جب گرمی پڑتی ہے تو آسمان سے پانی برساتا ہے. یہ پرانے زمانے کے دقیانوس قسم کے لوگ ہیں. ابھی سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے,
ابھی تو دودھ میں کتنا کیلشیم, کتنا میگنیشیم, کتنا پوٹاشیم, ایک ایک چیز کیلکولیٹڈ ہے, ایک ایک چیز کا. اور یہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں پیدا کیسے ہوتا ہے, اس کی لاجک بھی تلاش کر لی ہے. اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا. دیکھیں قرآن کیسی بلاغت کی کتاب ہے, ہر زمانے کے لحاظ سے بات کرتا ہے نا. قرآن کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر اربوں کھربوں سال ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ وہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا, ایسی چیز ہی نہیں تھا کہ اس پہ ڈسکس کیا جاتا, کچھ بھی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے مختلف پانیوں کے ملاپ سے, جس کو نطفہ کہا جاتا ہے, منی کا قطرہ کہا جاتا ہے, اس سے انسان کو پیدا کیا. اتنی بڑی قدرت, اتنی بڑی طاقت دنیا میں آنے کے بعد اس کو اپنے بنانے والے کو یاد رکھنا چاہیے تھا, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بھی بنا دیا. اس قطرے میں ہم نے سننے کی طاقت بھی ڈال دی اور دیکھنے کی طاقت بھی. روبوٹ میں آج تک یہ کام نہیں ہو سکا ہے, کروڑوں سال کی محنت کے بعد بھی سنتا اور دیکھتا بنایا. آگے اللہ کہہ رہے ہیں اما شاکرن و اما کفورا. جیسے میں نے مثال دی نا, ریگستان میں بچے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے, اللہ کہتے ہیں آدم کے بچے بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. اما شاکرن, کچھ شکر گزار بن گئے کہ یار جس نے پیدا کیا, جس نے بنایا, جو کھلا رہا ہے, جس نے پانی کے قطرے سے بنایا, اس کو تلاش کرو وہ کون ہے, کہاں ہے, وہ کیسے خوش ہوتا ہے, وہ کیسے ملتا ہے, وہ کہاں ملے گا. اور اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے ہوئے کفورا جو کیا بن گئے, ناشکرے. انہوں نے کہا اس کو چھوڑو, کون ہے یہ, دیکھو ہے کیا, یہ کیا کیا دے رہا ہے ہمیں. آپ کو کسی نے قیمتی گفٹ لا کے دیا, بہت مہنگا گفٹ تھا, اگر آپ میں غیرت ہوگی دینے والے سے پوچھو گے یہ اتنا قیمتی گفٹ کس نے دیا ہے, پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے؟ تھوڑا گردن ہاں ہاں ہوں ہلانی پڑے گی. گرمی ہو رہی ہے تو پھر میرے لیے بھی ہو رہی ہے. کل مجھے کسی نے کہا پیٹرول ہے اور مہنگا ہو گیا, ہم نے کہا میرے اکیلے کے لیے مہنگا نہیں ہوا, سب کے لیے ہوا ہے. گرمی اگر آپ کو لگ رہی ہے تو میرے بھائی ہمیں بھی لگ رہی ہے. اور ہم تو مرغی ابھی انڈوں پہ بٹھا کے آئے ہیں, تیسری مرغی انڈوں پہ, تو میرا دل تو وہاں اٹکا ہوا ہے. پھر بھی میں قربانی دے کے آ جاؤں, بیان کر رہا ہوں. آپ مرغیوں کی کیفیت دیکھو, خدا کی قسم اس میں اللہ کا وجود نظر آتا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں یار مرغی انڈے کی مثالوں کے علاوہ کچھ اور دو. میں کہتا ہوں مرغی انڈے ہی ایک ایسی چیز ہے جو خدا کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. یہ ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, مرغی 8, 10, 12 انڈے دینے کے بعد ان انڈوں کو تلاش کیوں کرتی ہے بھائی؟ تلاش کرتی ہے وہ انڈے گئے کہاں. پھر اس پر 21 دن بیٹھے گی, 24 گھنٹے. کتنی ٹینشن والا کام ہے. آپ 10 دن کے لیے اعتکاف میں بٹھاؤ نا مسجد میں معتکفین کو, دماغ خراب ہو جاتا ہے ان کا. حالانکہ وہ بیٹھتے نہیں ہیں, ہلتے رہتے ہیں مسلسل. بھائی 10 دن دیکھ لو نا, وہاں بٹھاؤ نکلے گا وہاں سے. لڑکوں کے ساتھ تو یہ ایک جگہ ٹک کے بیٹھتے ہی نہیں ہے. ایک پردہ لٹکا دیں گے, اس میں معتکف کے علاوہ سب لوگ ہوں گے, وہ نہیں ہوگا وہاں پہ. وہ کبھی لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہوگا, کبھی نہانے گیا ہوا ہوگا, کبھی وضو خانے میں بیٹھا ہوگا, کبھی ادھر بیٹھا ہوگا, کبھی ادھر بیٹھا ہوگا. 10 دن ایک آدمی کو ٹک کے ایک جگہ بٹھانا آسان کام نہیں ہے, ہلتا رہے گا. ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کے کولے میں اسپرنگ ہے نا, وہ پڑھ نہیں سکتا. معذرت کے ساتھ تھوڑی ابیوزو لینگویج ہے, لیکن کیا کروں. پڑھائی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جو تشریف ہے اس میں اسپرنگ نکلوا دو. دیکھو پڑھنے کے لیے ضروری ایک جگہ ٹک کے بیٹھنا آتا ہو نا, تبھی تو اسٹڈی کرے گا, مطالعہ کرے گا. آج ہمارے اسٹوڈنٹ اور طلبہ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ ٹک کے بیٹھتے ہی نہیں, چلتے پھرتے تھوڑی کوئی پڑھے گا. یار اسپیڈ میں بیان کر رہا ہوں, پھر بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں نا, ان کو مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے. ابے بھائی پڑھنے کے لیے ضروری ہے ٹک کے ایک جگہ بیٹھے. اب نیچے اسپرنگ لگے ہوئے تو پھدکتا رہے گا, وہ پھدکتا رہے گا, یوں بیٹھے گا, ڈھچین کر کے اڑے گا, پھر وہاں جا کے گرے گا, پھر وہاں سے گرے گا تو پھر اسپرنگ سے اڑے گا. تو آج جو ہمارے یونیورسٹیوں کے کالجز کے طلبہ ہیں ان میں تشریف میں اسپرنگ لگے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ٹک کے ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہیں. اور جو ٹک کے ایک جگہ بیٹھنا نہیں جانتا وہ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے.
ہمارے ایک جاننے والے نے بڑی مہنگی میز کرسی خریدی اور ڈیکوریٹ کیا, کمرے کو اسٹڈی روم بنایا. اس کے بعد بیٹھے نہیں کرسی پہ نہ کبھی پڑھنے کے لیے. تو میں نے کہا پڑھائی تو شروع کرو. کہہ رہے یار جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا, اس سے آگے میرے بس میں نہیں. تو آسان کام تھوڑی ہے پڑھنا, بیٹھتا ہی نہیں ہے بندہ. تو مرغی کیا کرتی ہے, 21 دن تک وہ جس کہتے ہیں نا کڑکونا, انڈے تلاش کرے گی. ابھی ہماری 3 مرغیاں ایٹ اے ٹائم کڑک ہو گئیں. میں ان کی فائٹ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں, فائٹ دیکھ رہا ہوں ان کی. میں ایک انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, دوسری کہہ رہی ہے مجھے چاہیے یہ انڈے, اس کو ہٹا رہی ہے کہ یہ انڈے میں بیٹھوں گی اس کے اوپر, کیونکہ نسل بڑھانے کا شوق ہے نا. نہیں یہی بات سمجھ, اس کی قدرت نے اس کے دماغ میں یہ انسٹال کر دیا ہے کہ تو نے اپنی نسل کو بڑھانا ہے, اور نسل ظاہر ہے انڈوں سے ہی چوزے نکلیں گے. آپ کو پتہ ہے انڈے چوزے کہاں سے نکلتے ہیں؟ کراچی میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. کراچی میں بہت سے لوگوں نے پتا ہے کہ یہ جو مرغیاں کھاتی ہیں نکلتے کہاں سے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بھی مشین سے نکلتی ہیں, تو مشین میں انڈے ہی ہوتے ہیں. تو مرغیاں لڑ رہی ہیں آپس میں, ایک بیٹھی ہوئی ہے, دوسری کو انڈے مل نہیں رہے, تو وہ جا کے چونچ سے اس کے نیچے سے انڈا نکال کے اپنے نیچے لا رہی ہے. قدرت نے اس میں یہ چیز انسٹال کر دی ہے کہ جیسے اس نے اپنی نسل بڑھانی ہے تو مجھے بھی بچے چاہیے. اور انسانوں کا کیسا دماغ خراب کیا فیملی پلاننگ والوں نے. عورت کہہ رہی ہے مجھے بچے نہیں چاہیے. تو اب وہ کیا کر رہی ہے, چونچ کھینچ کے نا انڈے اپنے نیچے لا رہی ہے. تو میں روزانہ صبح دیکھتا ہوں ایک مرغی سے 2-3 انڈے نیچے نکل کے گرے ہوئے ہیں, اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے دوسری مرغی نے, وہ بیٹھی ہوئی ہے. پھر ہم اٹھا کے اس کے نیچے رکھیں, پھر وہ لے آئے. یہ میرے بھائی ایوولوشن کا نتیجہ, بولو آپ لوہا رکھو, لوہا کروڑوں سال میں بھی تلوار نہیں بنے گا وہ ایوالو ہو کے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ارطغرل کے جو تیر ہیں نا جو ڈراموں میں آ رہے ہیں, میں تو نہیں دیکھتا ڈرامہ, لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بنے ہوئے ہیں, اب تو سنا چھوڑ دیا لوگوں نے. تو ایک لوہا زمین پہ ڈال دو, ایک راڈ بنا کے, کروڑوں اربوں سال گزر جائیں گے, وہ ایک تیر اور ایک کمان نہیں بنے گا. اربوں سال میں بھی نہیں بنے گا. یہ پوری مرغی کیسے بن گئی؟ اور اس کو اتنا, اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ چیز کیسے انسٹال ہو گئی؟ یہ سافٹ ویئر خود بخود انسٹال ہوتا ہے. ابے لوہا تو پگھل کے ہو سکتا ہے کچھ بن کے شاید تلوار بن جائے, کمپیوٹر میں کوئی سافٹ ویئر آسمان سے انسٹال ہو جائے, یہ کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا کہ ایف کا بٹن دبانے سے ایف لکھ کے آئے, این کا بٹن دبانے سے این لکھ کے آئے, یہ نہیں ہو سکتا. شاید مرغی اتفاق سے وجود میں آ گئی, شاید, تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. اس کے دماغ میں, یہ دماغ میں تو انسٹالیشن ہوئی ہے, کوئی مادی چیز تھوڑی ہے یہ. ارے مرغی کے دماغ میں جب یہ آتا ہے, دیکھو دماغ ہارڈ ویئر ہے, سافٹ ویئر نہیں ہے, لیکن دماغ میں یہ آنا کہ میں نے انڈوں پہ بیٹھنا ہے, پھر 21 دن بیٹھنا ہے, پھر انڈوں کو میں نے چونچ کے ذریعے گھمانا ہے. اگر ایک انڈا کھسک کے وہاں چلا گیا, چونچ سے لے کے اس کو اپنے نیچے کرنا ہے. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میں نے جانا ہے واش روم, 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانے کے لیے جانا ہے میں نے, اس وقت تک واش روم کو بچا کے رکھنا ہے, کیونکہ بار بار جائے گی تو انڈے خراب ہو جائیں گے. یہ ہارڈ ویئر ہے, سافٹ ویئر ہے. بھائی بول لو یار, میں پہلے کہہ رہا ہوں گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے, صرف آپ کو نہیں لگ رہی. یہ ہارڈ ویئر ہے یا یہ سافٹ ویئر ہے؟ یہ خیالات. سافٹ ویئر خود بخود وجود میں آ سکتا ہے بھائی. میں تو کہتا ہوں مرغی کا جو دماغ ہے نا, جو ہارڈ ویئر ہے, اربوں کھربوں سال میں یہ بھی خود میں نہیں وجود آ سکتا.